کلپ نمبر 591۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ ترجمہ: کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ افامنوا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ترجمہ: تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ عز و جل کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احسن راستے اور افضل ہدایت پر ہیں، یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئوں کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم ہیں۔ وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہ بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے سب ان کی طرح انسان اور مرد ہی تھے، کسی فرشتے، جن، عورت اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے
کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور بے شک آخرت کا گھر یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان قبول کر سکو؟